مسخر کریں گے، فضائیں ہوائیں مسخر ہوگی. اس دور میں ہوائی جہاز نہیں تھے. لوگ 10 فٹ بھی اونچا کو اڑتا تو حیرت کی نظر سے دیکھتے. آج بادل نیچے آپ کا ہوائی جہاز اوپر ہے، اور پلک جھپکنے میں کہاں سے کہاں انسان چلا جاتا. چاند میں انسان نے قدم رکھ دی. اب مریخ پہ جانے کی بات کر رہا. یہ ٹیکنالوجی یہ اللہ کے علم میں بھی ہے. سارے زمانے مصطفیٰ کے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے سارے زمانوں کی ترقی کی مناسبت سے ایک معجزہ اپنے محبوب کو ایسا بھی دیا ہے. کوئی بندہ چاند پہ چلا جائے، وہاں جا کے سوچ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ میں سب سے بلند ہو گیا ہوں، میں سب سے اونچا ہو گیا ہوں، باقی ہر شے مجھ سے نیچے ہے. اللہ پاک نے قیامت تک ٹیکنالوجی اور ترقی کی مناسبت سے ایک معجزہ معراج اپنے محبوب کو ایسا بھی دیا. فرمایا پگلے انسان تو زمین سے اٹھ، بادلوں پہ جا، بادلوں سے اوپر پہلا آسمان پہ چلا جا. مریخ مسخر کا، مشتری مسخر کا، نیپچون، عطارد، زحل، فضائیں، کہکشائیں، تو جہاں بھی جائے گا ایک ایک سیارے کی سطح بولے گی کہ تو آج جہاں آیا ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ اپنا قدم یہاں رکھ چکے ہیں. گویا انسان جس کو آج اپنی ترقی سمجھتا، آج اپنی بلندی سمجھتا، آج اپنا عروج سمجھتا، ارے سارے عروج سارے بلندیاں مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. سب انسانی عروج، انسانی ترقیاں اور بلندیاں مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں. آج چاند پہ جانے کو ہی سب سے بلندی سمجھا جاتا ہے نا. آپ کہیں ان سائنسدانوں کی تجزیے پڑھ لیں جنہوں نے جا کے چاند کی زمین کے بارے میں اپنا وہ جو کچھ دے کے آئے انہوں نے تجزیہ کیا. آپ کو کامن بات ملے گی، ہر کسی نے لکھا کہ ہم نے دیکھا چاند کی سطح 2 حصوں میں تقسیم ہے. انسان جس کو اپنا عروج سمجھتا ہے اس عروج کو مصطفیٰ نے زمین پہ بیٹھے ایک انگلی سے توڑا بھی ہے اور ایک انگلی سے جوڑا بھی ہے. گویا سارے عروج حضور کے قدموں کی خیرات ہے. وہ معجزہ قیامت تک کے لیے جہاں انسان کی ترقیاں ہیچ نظر آئیں گی، اس معجزے کا نام معجزہ معراج ہے. کیا ہے معجزہ معراج ہے. معجزہ معراج کے بارے میں 3 قسم کے موقف پائے جاتے ہیں. ایک موقف تو وہ ہے غیر مسلموں کا، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں، وہ سرے سے نہیں مانتے جو غیر مسلم ہے. اور پھر ہمارے بچے ان کی ذرا یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں بیرون ممالک، ان کو مستشرقین کہتے ہیں. جو اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں. ان کی کتابیں لکھی ہوئی اسلام کے بارے میں جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ اسلام کی بیسک اور بنیادی چیزیں جو 1400 سال سے سیٹل شدہ تھی ان سے پھر دور ہوتے 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 معجزات کا انکار اور سارا کوئی بسا اوقات انسان دہریہ بن جاتا، خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ان کی مین ایک ہی چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ مشکل ہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں، تاریخ میں مثال ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں، یہ چیز کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں یہ زمین ہے نا، زمین سے تھوڑا سا اوپر جائیں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو وہاں اپنی آکسیجن لے کے جانی پڑتی ہے. جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں، جہاز کے اندر کی آکسیجن مینٹین کی ہوئی ہوتی ہے خود. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو ایک ہوائی فضائی کرہ آتا ہے، فضائی کرہ جس کا نام ہے کرہ نار. بولے کیا نام ہے؟ کرہ نار. کرہ نار وہ ہے جہاں اتنی شدت ہے حرارت کی، تپش کی،
کہ کوئی شے اگر اس قرے کو چھو بھی جائے پانی ہو جاتی ہے، مایا ہو جاتی ہے، نام و نشان نہیں لگا۔ ہیروشیما اور ناگا ساکی میں جو ایٹم بم گرایا گیا تھا 25,000 اس کی سینٹی درجہ حرارت تھا، اس کا 25,000، اور جب وہ گرا تو ہر شے خاک ہو گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں، انسانی وجود ایسی مٹی یہ ریزا ہو جاتا۔ اور اللہ خیر کرے جو آپ نے بنایا ہوا ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ 25,000 نہیں ہے، وہ 53,000 ہے۔ آپ اندازہ کریں بس ایسے اندر سے نکالنے کی دیر ہو تو کیا کچھ ہو جائے۔ اب اس سے اندازہ لگا کہ جو ایٹم اس نے بنایا ہو اس کی شدت کا عالم کیا ہوتا۔ وہ قرے نار جہاں اتنی آگ کی تپش ہے کہ کوئی شے چھو بھی جائے مائع ہو جاتی ہے، عدم ہو جاتی ہے، وجود ہی ختم ہو جاتا۔ وہ سائنس یہ کہتی ہے، جو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آکسیجن نہیں اس علاقے کو حضور عبور کیسے کر گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں قرے نور سے آگے کیسے، قرے نار سے آگے کیسے گزر گئے۔ قرے نار کے بعد ایک آتا ہے قرے زمہریر، بولے کیا؟ قرے زمہریر، یہ لفظ استعمال ہوا ہے غالباً سورۃ طحر کے اندر 76 نمبر سورہ ہے، اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرے زمہریر۔ زمہریر یہ لفظ وہاں فرمایا لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، اس کا معنی ٹھنڈ۔ کیا معنی اس کا؟ ٹھنڈ۔ اتنا ٹھنڈا علاقہ آتا ہے کہ کوئی شے اس کو چھو جائے جم جاتی، جامد ہو جاتی۔ تو آپ دیکھیں 3 رکاوٹیں ہو گئی۔ پہلی رکاوٹ آکسیجن نہیں، دوسری رکاوٹ قرے نار، تیسری رکاوٹ قرے زمہریر، اور چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ جو پہلا آسمان ہے، پہلا آسمان وہ چوتھی رکاوٹ ہے۔ پہلے آسمان کا نام پہلا آسمان نہیں ہے، جیسے پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو پہلے کلمے کا نام کیا ہے؟ طیب۔ تو اسی طرح پہلے آسمان کا نام ہے، پہلے آسمان کو کہتے ہیں بسیط، آسمان بسیط، بولے ذرا بسیط۔ بسیط کا معنی یہ ہے البسیط لا جزء لہ، بسیط اس کو کہتے ہیں جس میں شگاف نہ ہو، سوراخ نہ ہو، نیچے کی شے اوپر نہ جائے اور اوپر کی نیچے نہ آئے، اس کو کہتے ہیں بسیط۔ تو آپ کتنی رکاوٹیں ہو گئی؟ یہ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ ایسے معجزہ کو بیان کرتے رہتے ہو، وہ آپ نے جسم کے ساتھ نہیں کیے۔ جسم کے ساتھ جاتے تو یہ 4 رکاوٹیں ہیں، ایک آکسیجن، دوسرا قرے نار، تیسرا قرے زمہریر، اور چوتھا آسمان بسیط۔ اب اس کا جواب سن، سائنس یہی کہہ رہی ہے نا کہ ان 4 رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی وجود نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا، یہی کہہ رہی ہے سائنس۔ اب ایک اس کا جواب 2 جمع 2 4 کی طرف بڑا سمپل سادہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شے نیچے سے اوپر نہیں جا سکتی تو پھر اوپر سے نیچے بھی نہیں آ سکتی۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں بھائی؟ یہ چھت ہے نا، یہ بھی نام یہی رہا کہ یہ بھی بسیط ہی ہے، شگاف اس میں کوئی نہیں، تو یہاں سے سیدھا اوپر جانا چاہے تو نہیں جا سکے گا، ایسا ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ تو اگر آپ نہیں اوپر جا سکتے تو اوپر والا نیچے آ سکتا ہے؟ نہیں۔ وہی اصول نیچے سے اوپر جانے والے کے لیے، وہی اصول اوپر سے نیچے آنے والے کے لیے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ان 4 رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اوپر نہیں گئے، تو پھر وہ کہتے ہیں تمہارا دعویٰ ہے کہ اوپر گئے، جسم کے ساتھ گئے، تو رستہ کہاں ہے، کس رستے سے گئے؟ سمپل سادہ سوال ہے کہ جو اوپر سے آیا نا، اوپر سے تم اس کا رستہ دکھا دو، ہم حضور کا نیچے سے اوپر جانے کا رستہ دکھا دو۔ اوپر سے نیچے کون آیا؟ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 38۔ آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، اللہ نے ان کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم دونوں جنت میں رہو۔ اللہ نے سکونت دے دی، جب دی
فرمایا کھاؤ پیو جو کچھ کھانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس دانے کے پاس نہیں جانا، گندم کا پودا اس کے پاس نہیں جانا، اگر گئے تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر یہ تم نہیں کھاؤ گے تو تم پہ موت آ جائے گی، کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو۔ کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، دونوں اس کی باتوں میں آ گئے، چلے گئے اس کے قریب، جب قریب گئے کھا بیٹھے، اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا، اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور کیا کہا؟ فرمایا کل نہبتوا، فرمایا زمین پہ اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، آج کے بعد تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں، آج کے بعد تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے، جنت نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا صرف روحیں نہیں آئی، ان کا جسم بنا تھا جنت میں، جنت سے دونوں آئے، جنت بھی ان چاروں رکاوٹوں سے اوپر ہے۔ اگر کرۂ نار، کرۂ زمہری، آسمان بسیط اور جہاں آکسیجن نہیں، یہ سارے مرحلے آدم اور ہوا عبور کر کے زمین پہ آ سکتے ہیں، تو سامنے بھی ہو جائے، یہ سارے مرحلے عبور کر کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ بات بالکل سمپل سادہ ہے۔ جو لوگ میں نے یہ کہا کہ جو اس کے سرے سے انکاری ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ آج تک ایسا ہوا نہیں۔ بھئی اگر ایسا نہیں پہلے ہوا تو اب ہو گیا۔ جیسے دیکھیں ہمارے کچھ بزرگ بیٹھے ہیں ادھر، ایک دو سفید داڑھی والے، ان کا جو بچپنا ہوگا 8-10 سال کی عمر، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے ایک وقت ایسا آئے گا ایک چھوٹا سا پرزہ لوگ جیب سے نکالیں گے اور ایسے ڈائل کریں گے اور امریکہ میں بات کریں گے۔ ان کے بچپنے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ایسے ہی شاہ صاحب تحقیق کر رہے ہیں اس بات، بلکہ اس وقت اگر کوئی بات کرتا ہوگا تو کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت محال تھا، آج محال نہیں ہے۔ نکالنے موبائل امریکہ اسی وقت نمبر ڈائل کر، تو محال اسی وقت تھا جب ہوا نہیں، جب حضور چلے گئے تو محال چیز پہ ختم ہو۔ پھر اگلی جو بات بتانے لگا وہ یہ، کچھ اعتراض میں یہ کیا جاتا ہے سید ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اب وہ میں حدیث پاک بڑی احتیاط کے ساتھ سناؤں گا۔ حضور شیخ الاسلام اکثر ہمیں فرماتے ہیں یہ جب حدیث سنائیں ادب کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں معراج کی رات حضور اسلام کا جسم مبارک وہ بستر سے گم ہی نہیں ہوا۔ وہ یہ فرماتی ہیں، یہ پڑھ کے ظاہری لفظ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چل گیا کہ حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے، صرف روح گئی ہے، روح کو معراج ہوا ہے۔ یاد رکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کی ہے، اس بات سے بندے نے معنی اخذ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ معراج ہوئی نہیں، یہ ہماری اختراع ہے، انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے صرف یہ لفظ بولے ہیں کہ جسم چارپائی سے گم نہیں ہوا، یہ صرف لفظ بولے ہیں۔ اس لفظ کے ذریعے وہ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ شان۔ کیسے؟ کبھی سورہ نمل کو پڑھیں، یہ 27 نمبر سورہ ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اے میری مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ایوکم، کون ہے تم میں سے کوئی ایسا جو جائے ملک سبا، کیونکہ وہاں کی ملکہ آ رہی ہے بلقیس مجھے ملنے کے لیے، تو سفر ہے 900 میل، 900 میل کی مسافر، اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آ۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں نہیں کیا تھا، قال عفریت من الجن، آپ نے اسے فرمایا کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ اس نے کہا حضور ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی تو میں لے کے آ جاؤں گا۔
میرے اندر بڑی طاقت ہے. تو آپ نے اس کو جھڑ کے بٹھا دیا، فرمایا نیچے بیٹھو. جب وہ بیٹھا تو فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. اب اس نے گردن نیچے کر لی، اس کا مطلب یہ تھا میں نہیں لا سکتا، یعنی جن کی پرواز ختم ہو گئی. فرمایا بھائی کوئی اور. اب دوسری بار وہ اس سے بڑا جن نہیں کھڑا ہوا. دوسری بار کھڑا ہوا تو ایک انسان. کون کھڑا ہوا بولے؟ انسان. اس لیے انسان کی طاقت جن سے زیادہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان بن جائے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ انسان بندہ بن جائے. تو انسان بن جائے تو جن بھی اس کے تابع ہے. تو میں نے بات، خیر یہ ہمارا موضوع نہیں، بات تو عرض کرنے لگا ہوں. آصف بن بختیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں نے کیا تھا. اور میں ٹائم بتاؤ. اس نے کہا حضور ٹائم یہ ہے قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اپنی آنکھ جھپکے، بس آپ اپنی آنکھ جھپکے، دونوں پلکیں مل کر واپس اپنی جگہ گئی نہیں ہوں گی. میں 900 میل کی مسافت پہ جا کر تخت لا کر آپ کے قدموں پہ رکھ دوں. ایک پلک جھپکنے میں وہ گیا بھی، آ بھی گیا، مگر مجلس سے اس کا جسم بھی گم نہیں ہوا. یوں محسوس ہوا. یہ اس کی رفتار بیان ہو رہی. آپ اندازہ لگائیں پھر مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. یہ جو بندہ لے کے آیا یہ نبی نہیں، یہ ولی ہے. ولی سے اوپر نبی ہے، پھر نبی سے اوپر رسول، رسولوں سے اوپر ٹاپ کے 5 رسول، اور ان 5 سے بھی آنا افضل میرے آقا، اوپر سے خدا اور نیچے مصطفیٰ. سب سے بالا ہو آلہ، سب سے اعلیٰ ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بیان کر رہی ہیں، وہ اس شے کی نفی نہیں کر رہی کہ حضور کا جسم نہیں گیا. وہ اس بات کے ذریعے تو اپنے آقا اور مولا کی جسم کی رفتار بیان کر رہی ہیں کہ آقا یوں ہے اور یوں پلٹا ہے. مجھے محسوس یہ ہوا کہ آپ کا جسم پاک 4 پائی سے دھوم بھی نہیں. اس سے وہ حضور کی رفتار بیان کر رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. آگے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وقت تو ہمارا خاصا ہو گیا ہے، تو ابھی اس آیت کو تو میں نے لیا ہی نہیں. آپ کے وقت کا بھی خیال ہے اور اپنے وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے اب اس آیت کو لیتے ہیں. 2-4 نکات اس آیت کریمہ سے بیان کرتے ہیں. آیت شروع ہوئی یہاں سے سبحان الذی. بولے ذرا. یہ جو پہلا سوال کیا جاتا ہے، حضور کی روح پاک کو معراج ہوئی ہے، اس سوال کا جواب ہے اس رد کر دیا اللہ پاک. دیکھیں خواب کے اندر کچھ ہو جاتا، کچھ ہو جاتا. خواب والی بات سن کر کبھی بھی زبانوں سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، کبھی بھی زبانوں سے سبحان اللہ. مثلا دیکھیں مجھ سے پہلے نعت ہوئی ہے، نعت سے پہلے کیا ہوئی؟ تلاوت جب قاری صاحب شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سبحان اللہ شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں. جب وہ اپنے پیک پہ جاتے ہیں، اپنی ایک ہی سانس میں 5-6 آیتیں پڑھتے ہیں، اور سننے والے گوشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ ہم تو نہیں کر سکتے. اس نے 10 آیتیں پڑھ دی. بڑے بڑے قاری قرآن حضرات میں نے میراج شریف میں اسلام آباد سے 2-3 قاری قرآن یہ بیرون ممالک تھے. اس انسان نے قاری صاحب نے سورہ بدوہا ایک سانس میں پڑھی اور حدر میں نہیں تلاوت میں سنے پڑھی. اور سوچا یعنی ایسے سامنے چتوں کو لگ رہے کچھ کر رہے سبحان اللہ کر رہے تھے. یہ سبحان اللہ اس وقت زبان سے نکلتا ہے جب قرآن حضرات کوئی غیر معمولی انداز میں پڑھے پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، یہ وہ خاص واقعہ ہوا جس پہ اللہ محبوب کی شان کو دیکھ کے کہہ رہے سبحان اللہ. وہ آقا اسلام کو شب معراج اللہ کی سیاحت صرف روح کو نہیں ہوئی، جسم کو ہوئی. جب جسم اور روح کا
اکٹھے اللہ کے سامنے بیٹھے تھے. اس وقت اللہ اپنے محبوب کی لے تو وہی جا تھا, شان اسی نے کی, مگر شان دے کے فرماتا سبحان اللہ زی, پاک ہے وہ ذات جو محبوب کو دے گئی. اس کے بعد آگے فرمایا اسرا بیعبدہ لیلا, یہ لفظ ہے بولے اسرا, بولے مجھے نہیں پتا آپ کے گھروں میں کون سا قرآن پاک ہے ترجمے والا. ہمارے گھر میں تو عرفان القرآن, حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق قادری مدہ زلانی انہی کا لکھا ہوا, وہ ہم پڑھتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, بچیاں پڑھتی ہیں, سارے پڑھتے ہیں. آج کے دور کی سائنسی ضروریات کو وہ پورا کرنا. سائنسدان پڑھے تو وہ سمجھتا میرے لیے لکھا گیا, کوئی معاشرتدان پڑھے تو وہ سمجھتا میرے لیے لکھا گیا. ہر شخص کی علمی پیاس ہو جاتا. مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کے گھروں میں کنز الایمان ہے یا ضیاء القرآن ہے یا کسی اور کا ہے, لیکن کچھ مسالے ایسے ہیں جن کا لکھا ہوا ترجمہ جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں یہاں پر ان کی قلم ڈگمگا جاتی ہے. حضور کی شان لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے اسرا, بولے اسرا, اس پہ حضور کی شان لکھتے ہوئے قلم کنجوسی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو اسرا کا لفظ ہے اسرا, آگے اسرا ہے, پھر عبدی ہے, پھر لیل بھی آ گیا, یہ تینوں کٹھے آ گئے. تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے خواب میں رات کے وقت چلنا, خواب میں رات کے وقت چلنا, یہ ترجمہ کرتے ہیں. میں نے پڑھے اپنی آنکھوں سے, صرف ہمارے شیخ کی یہ تربیت ہے کہ ہم ببانگ دوہر کسی کا نام نہیں لیتے. لوگ لے دیتے ہیں, ہماری تربیت نہیں, ہم نہیں دیتے نام, لیکن ہم نے پڑھے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خواب میں یا حالت نیند میں چلنا یا سیر کرنا. تو یہاں دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ خواب میں رات کے وقت حضور گئے تو شان بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ نہیں بڑھی, یہ تو کم ہوئی ہے. دلیل یہ دیتی ہے کہ اسرا کا معنی یہ رات کے وقت خواب میں چلنا. تو اگر یہ معنی ہے تو یہی دو تین لفظ ذرا ایک اور جگہ پر بھی استعمال ہوئے, وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا. کبھی آپ پڑھیں سورہ یونس کو پڑھیں, کبھی آپ اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھی, کیا نام تھا, حضرت حاجرہ, اور دوسری حضرت سارہ, ان ہستیوں کا ذکر ہوا ہے غالباً آیت نمبر 67, 68, 59 اور اس طرح آگے کو ہو جاتا ہے. ان ہستیوں کا یہاں ذکر ہوا ہے. تو ذکر کیسے ہوا ہے؟ لوط علیہ السلام جب ان کی قوم وہ مبتلا ہو گئی ہم جنس پرستی, کس میں بولے, ہم جنس پرستی. یہ سیٹ, یہ مقصد جس جگہ پہ آپ نے بٹھایا ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو کھول کے بیان کیا جائے. آپ سارے عقل مند ہیں, سمجھ جائیں گے. یہاں بھی بل پاس ہوا ہے, ادھر بھی پاس ہوا کہ آپ کر سکتے ہیں ایسے. تو جب پوری کی پوری قوم ہم جس پرستی میں مبتلا ہو گئی, رب نے فرمایا جاؤ اے جبریل جاؤ اس پوری قوم کو زمین سے اٹھاؤ, وسط آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کر زمین ان کو سمندر میں غرق کر دو. اس قوم کو غرق کر دیا گیا. لوط علیہ السلام کی یہ قوم تھی. آپ پوچھتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا اور فلاں کا قصور فلاں, آپ اسلام کے ساتھ ٹکر لیں اور پھر یہ بولیں کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھولے. کس نے لی ہے؟ انہوں نے لی ہے جن کو آپ ڈول کی تھاپ پہ جن کے سیاسی پروگراموں میں بھنگڑے ڈالتے ہیں, ان کو ووٹ آپ لوگ دیتے ہیں, اس منصب پہ آپ بٹھاتے ہیں جس منصب پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ گندے قانون پاس کیے ہیں. پھر کہاں سے رحمتیں آئیں گی؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے خیال میں کہ اس وقت پاکستان اللہ کی ناراضگی کی گرفت میں آ چکا ہے. ہم نے ہر کسی کی عزت کی پگڑی اٹھا لی. میرے استاد ہیں, میرے شیخ, ان کے بارے میں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے, لیکن رب کی عزت کی قسم ہے کوئی قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ دے کہ قادری نے کسی سے روپیہ لیا مان جائیں اس کو.
قرآن کو سر پہ رکھو، بندہ کہہ دے ہم کہتے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کے آگ لگ جائے زبان کو، اگر تحر قابل نے ایسا کیا ہماری زبان کو آگ لگ، ہم کہتے ہیں۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے جس شخص نے خیر کی طرف بلایا ہم نے اس کی پکڑی فضا میں چاہیے، ہم نے اس کو چونا لگایا، لیجسلیشن ایسی کی ہے جو اسلام کے ساتھ سراسر ٹکر لے رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں منتیں مانگیں اور دعائیں مانگیں اور پاکستان کے حالات سدھر جائیں، حالات اپنے سدھریں گے تو سدھر جائیں گے۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں، اس قوم نے ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جاؤ جا کے پیغام دو لوط کو، اس پوری قوم کو ہم نے غرق کرنا۔ آپ راتوں رات اسری بعبادی بقطع اللیل، راتوں رات اپنے ماننے والوں کو لے کر یہ بستی چھوڑ دو۔ اسری، اسرا سے نکلا اسری، ادھر گیا سبحان اللہ جی اسرا، ادھر بھی اسری بے عبادی، بندوں کا ذکر بھی آ گیا، آگے لیل بھی آ گیا۔ اے لوط راتوں رات اپنے ماننے والوں کو لے کر جاگتے ہوئے یہ بستی چھوڑ دے۔ وہاں کسی مفسر نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ لوط علیہ السلام نے حالت خواب میں بستی چھوڑی، کسی مفسر نے نہیں کیا۔ ہر مفسر نے یہی ترجمہ کیا کہ لوط علیہ السلام نے جاگتے ہوئے بستی چھوڑی ہے۔ باری آئے لوط علیہ السلام کی تو قلم ترجمہ کرے کہ جاگتے ہوئے بستی چھوڑی، تو صرف حضور کے ساتھ ہی محل تھا کہ جب حضور کی شان کی باری آئے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا، اس وقت ترجمہ کرے قلم کہ ان کو حالت نیند میں زیارت ہوئی خدا کی، اس سے بڑی بدیانتی کوئی نہیں، اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں۔ اگر لوط علیہ السلام حالت بیداری میں بستی کو چھوڑ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ، مصطفیٰ نے شب معراج اللہ کی زیارت صرف روح کی آنکھوں سے نہیں کی، بلکہ اللہ کی زیارت روح کی آنکھوں سے بھی کی ہے، جسم کی آنکھوں سے نہیں کی۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی راتوں رات۔ تو آپ علیہ السلام کو معراج صرف آپ کی روح کو نہیں، معراج آپ کی سر کی آنکھوں کو بھی ہوا ہے اور آپ کی سر کی آنکھوں کو بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمائیے اسریٰ کا لفظ ہے، یہ ہم بولتے ہیں سفر معراج، مشہور ہو گیا نا ایسے ہی، حالانکہ سفر نہیں سیر ہے۔ کیا ہے بولے؟ اسریٰ کا معنی سیر ہے، سفر نہیں، بس مشہور ہو گیا۔ پھر علماء بھی بیان کرتے ہیں ذرا عام سن کے تو وہ یہ لفظ مشہور ہو گیا، لیکن لفظ سفر نہیں ہے، سیر۔ کیا خیال ہے سفر اور سیر میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بولو۔ آپ سارے بنا لیں پروگرام لاہور جانے کا، حضور داتا صاحب جانا، سیر کرنے، سارے پروگرام بنا لیں، نکل جائیں، گاڑی دے دیں، میرے رابطے میں ہو جائیں گے۔ آپ لاہور رہتے ہیں، ہم آ رہے ہیں تو ہماری میزبانی آپ کے دے دیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو جب میں فون کروں تو میں پوچھوں کہاں پہنچے تو آپ کے شاہ درہ پہنچے، میں اندازہ لگاؤں کہ شاہ درہ سے ماڈل ٹاؤن کا سفر یہ کوئی آدھے گھنٹے تک آپ آ جائیں گے۔ گھنٹے گزر گئے 3، میں نے پھر فون کیا کہ مدر صاحب 3 گھنٹے گزر گئے، سفر تو اتنا لمبا نہیں تھا۔ شاہ درہ آپ نے فون کیا اب 3 گھنٹے ہو گئے، ہم کہاں ہیں؟ یہ آگے سے کہیں گے ہم سفر تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو سیر کر رہے ہیں، اور سیر کرتے ہوئے جو راستے میں چیزیں آئیں گی ہم دیکھتے آئیں گے۔ مینار پاکستان دیکھا ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کے مزار پہ بھی ہیں، بادشاہی مسجد دیکھی ہے، آپ حضور داتا صاحب بیٹھے ہوئے تو آ جائیں گے آپ تک۔ تو سفر میں ٹائم نہیں لگتا، سیر میں ٹائم لگتا ہے۔ سیر میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم، سفر نہیں، سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا۔ اب یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ کیا ہے ابھی؟ سیر۔ سیر کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ سے اٹھے، مدینہ پاک بھی رستے میں دیکھا، بیت اللحم بھی دیکھا، پھر بیت المقدس گئے،
وہاں سے پہلے آسمان سے ساتواں آسمان پہ سدرۃ المنتہا، پھر جنت بھی دیکھی، پھر دوزخ بھی دیکھی، نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی، فرشتوں سے ملاقات سدرۃ المنتہا پہ ہوئی، پھر دنا کے مرحلے کو عبور کیا، پھر تدلا، پھر وکان قاب قوسین، پھر او ادنا، رب کے پاس پلٹ کے آئے جا تو جس دروازے کو بند کر کے گئے اس کی کنڈی ابھی حرکت کر رہی تھی، جس بستر سے اٹھ کر گئے اس کی گرمائش ابھی باقی تھی، جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ پانی ابھی بہ رہا۔ وہ فرمانا یہ چاہتا ہے لوگوں یہ صرف ابھی میرے محبوب کی سیر ہے، اندازہ لگاؤ یہ سیر کی رفتار ہے تو مصطفیٰ کے سفر کا یہ صرف سیر ہے، سفر کا عالم کیا ہوگا؟ اور سفر کی ایک جھلک نظر آتی ہے مدینہ پاک میں جب حضور اسلام مصلی جماعت پہ تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہلکا سا پاؤں مبارک آگے ہوا اور ہاتھ مبارک آقا اسلام نے عرض نماز میں ایسے کیا، پھر ہاتھ ایسے کیا، قدم پیچھے کر لیا۔ بعد میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں حضور بھائی نماز میں آپ کیا کر رہے تھے؟ تھوڑا سا قدم آگے کیا، ہاتھ اوپر کیا، پھر پیچھے، اور میں وہ میری نظر پڑ گئی جنت کے باغ میں انگوروں کا گچھا مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے یہ چاہا کہ غلاموں کے لیے لے آؤں، اور ہلکا سا پاؤں آگے کیا تو جنت، تو پھر فرمایا وہ کچھ سوچ گئی میں نے چھوڑ دیا اور پاؤں پیچھے کر لیا۔ اب اندازہ لگائیں یہ ابھی سفر کی ایک جھلک ہے، یہ مصطفیٰ کی صرف سیر ہے۔ سیر کا عالم یہ ہے کہ راتوں رات گئے یہ سارے مراحل عبور کیے اور پلٹ کے جب آئے تو ابھی وہ دروازے کی کنڈی ابھی حرکت کر رہی تھی۔ یہ مصطفیٰ کی صرف ابھی کیا ہے بولے سیر۔ ایک دو چیزیں اور سن لیں پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ صحیح سے بولے، ایک دو چیزیں اور دھیان کر دیں۔ کچھ چیزیں ایسی جو آپ نے سنی ہوئی، میں کوشش کر رہا ہوں اس واقعے کے کچھ ایسے پہلو بیان کروں جو ایک ذوق کی کیفیت پیدا کرے، آپ کے نالج میں اضافہ کرے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جبریل امین آئے تھے جگانے کے لیے، آپ ساتھ لے جانے کے لیے۔ ایک روایت یہی ہے مشہور کہ آپ دروازے کے راستے یہ چھت کے راستے آئے اور ایک سینہ در سینہ روایت، اس کو صدری روایت کہتے ہیں، سینہ صدر، سینہ صدری روایت۔ میں نے کسی سے سنی، آپ مجھ سے سن رہے ہیں، آپ کسی کو سنائیں گے، وہ آگے سنائے گا، وہ آگے سنائے گا، یہ سینہ در سینہ کتاب میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صدری روایت۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس روز جب جبریل نے دروازے پہ دستک دی تو دروازے کی کنڈی کھولنے والی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے جا کے اپنے بابا جان کو بتایا کہ جبریل آپ کو لینے کے لیے آئے۔ یہ صدری روایت ہے۔ خیر آقا علیہ السلام ام ہانی ان کے گھر میں تھے، وہاں سے نکلے تو کعبہ تھا، وہاں سے پھر بیت الحم، پھر مدینہ پاک، پھر اس کے بعد بیت المقدس، پھر پہلا آسمان دوسرا، اور پھر بیت المعمور۔ یہاں آپ کی توجہ جس طرح دلانا چاہتا ہوں یہ کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کعبہ اللہ جہاں بنا ہوا ہے این اس کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ بیت اللہ ہے وہ بیت المعمور ہے، یہ انسانوں کا کعبہ ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ انسان یہاں طواف کرتے ہیں اور فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، اور یہ جب اس کی تشریح بیان کرتے ہیں محدثین تو کہتے ہیں اگر بیت المعمور سے پتھر پھینکا جائے تو بالکل بیت اللہ اس کے چھت پہ آ کے گرتا ہے، بالکل اوپر ہے، جانا تو تھا کہ بیت المعمور ورنہ سیدھا لے جاتا اوپر، یہ درمیان میں چکر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بیت الحم، مدینہ پاک، پھر بیت المقدس، وہاں سے جا کے تو پھر ادھر اوپر، ورنہ سیدھا لے جاتا نا اوپر۔ تو یاد رکھیں معراج صرف حضور کی نہیں تھی، معراج کئیوں کی تھی، وہ بھی تھے تو ساری زندگی دعا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ نبوت لے لے ہم سے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اس محبوب کا امتی بنا۔ میں کہتا نہیں کیونکہ ہماری عادت نہیں،
اشارہ جملہ بول دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ گئی. معراج کا واقعہ سننے کے لیے طبیعت میں بھی معراج چاہیے. اب آپ سیانے آپ سمجھ جائیں کہ چپ گم کر کے جیسے آپ بیٹھے ہیں، یہ ذوق نہیں ہے معراج سننے والا. معراج کا واقعہ سننے کے لیے طبیعت بھی معراج پہ ہونی چاہیے. میں جو آپ کو بتانے لگا وہ یہ کہ معراج صرف آقا کی نہیں تھی. بڑے بڑے نبی ساری زندگی دعا کرتے رہے مولا نبوت لے لے، ہمیں صرف اس نبی کا امتی بنا. امتیو یہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ حضور کا صرف امتی ہونا کتنی بڑی شان. حضور کے وہ امتی جو باعمل ہوں گے. کسی کو قرآن کے حفظ کے بہانے اس کے سر پہ تاج رکھا جائے، کوئی اپنی دکانداری میں دیانت کا مظاہرہ کرتا، اس بہانے اس کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے. کوئی اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کے زیور پہ ناچا تھا اور فحاشی سے اور برائی سے اور برائی تکنے سے بچاتا تھا، اس کے صدقے اس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے. پہلے نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں سے پوچھیں گی اس نبی کا نام کیا ہے، وہ آگے سے کہیں گے یہ نبی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میں نے کہا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی شان. تو وہ نبی جو دعائیں کرتے رہے، آج ان کو بھی تو محبوب کی زیارت کروانی تھی. ان کی معراج حضور کی زیارت تھی. جیسے کسی شاعر نے کہا آقا میری معراج آپ کی معراج کہ آپ لوگ کرم تک پہنچے، اور میری معراج کہ میں آپ کے قدموں تک. ان کو بھی زیارت کروانی تھی. وہ مسجد اقصی میں کھڑے تھے. مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو. اب آپ کے شہر کی ایک آواز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات پتہ ہی کوئی لگا فلسطینیوں کو 1.25 لاکھ رات کو گدا کٹھا ہوا ہے. ایسے ذہن نہیں ہے کہ آپ کے شہر کی آواز ہے. یاد رکھیں جب پڑھے تو پتہ چلتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہ جو نبی تھے مسجد اقصی میں، ان کے جسم نہیں تھے، ان کی روح تھے. ان نبیوں کی روح کو معراج ہوئے، اور مصطفیٰ کے جسم کو بھی ہوئی، مصطفیٰ کی روح کو بھی ہوئی. یہ پڑھے تو پتہ چلتا ہے، نہ پڑھے تو پھر نوجوان نسل کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ڈھوسلے کافی ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اب مسجد اقصی میں آقا چلے. جب مسجد اقصی میں گئے، صف در صف نبی کھڑے. حضور اسلام کا استقبال کیا گیا. مصلی جماعت خالی تھا. عرض کیا گیا حضور آپ مصلی جماعت میں تشریف لائیں. جبریل امین نے اذان دی اور مصطفیٰ نے جماعت کروائی. میرے آقا بن گئے امام، اور سب مقتدی بن گئے، سب نبی بن گئے مقتدی. حضور کیا بن گئے؟ امام، اور سب نبی کیا ہو گئے؟ مقتدی. یہاں پہ جاگتے ہوئے جیتی جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے یہ نقطہ سنیں، پھر میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں، میری جان چھوڑتا ہوں. وہ کیا بتائیں ذرا، جاگتے ہوئے بتائیں. یہ بتائیں امام آگے ہوتا ہے یا مقتدی آگے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے بات. آپ اس مسجد میں کبھی ایسا واقعہ ہوا مقتدی آگے کھڑے اور امام پیچھے؟ بولو. مقتدی ہمیشہ پیچھے اور امام. ایک حاجی صاحب ہے، بابا جی ہیں یا کوئی بندہ ہے تو 20-25 سال محلے کی مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. 20-25 سال ہو گئے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے، امام صاحب آگے. اعلان ہوا ایک دن کہ وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے، وہ جو پیچھے نماز پڑھتے تھے. آج پھر انہیں کو کفن شفن پہنا کے نہلا کے دھلا کے نماز پڑھنے لگے. تو آج یہ حاجی صاحب مقتدی بن کے پیچھے نہیں، آج ان کو امام کے آگے کھڑا کر دیا، ادھر مٹا دیا. امام پیچھے اور مقتدی کیا ہو گیا؟ آگے ہو گیا. وہ جو ان کا مقتدی تھا آج وہ آگے اور امام کیا پیچھے. لیکن یہ کب ہوا ہے؟ یہ تب ہوا جب وہ مر گئے. جب تک زندہ تھے تو مقتدی پیچھے تھے اور امام کہاں تھا؟ آگے. مسجد اقصی کا منظر بتاؤ. 1.25 لاکھ نبی وہ میرے آقا کی ابتدا میں پیچھے کھڑے.
آگے نہیں پیچھے. جو سوچ یہ زہر کے ٹیکے لگاتی رہتی ہے کہ نبی مر گئے, ختم ہو گئے. اگر مر گئے ہوتے تو آج میرے آقا ان کا جنازہ پڑھا. آقا آگے نہ ہوتے, وہ پیچھے ہوتے اور وہ سارے آگے ہوتے. آج مسجد اقصی کا منظر بتا رہا, 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے اور میرے آقا کھڑے ہیں. اگر وہ نبی جو حضور سے پہلے ہزاروں سال گزر گئے ان کی زندگی کا یہ عالم ہے, تو پھر قبر مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی اپنی زندگی کا عالم ہے. وہ سب نبیوں کے سردار. اس نظر سے پڑھا جائے ایک ایک عقدہ حل ہوتا چلا جاتا ہے. جہاں پہ بات ختم کرنی ہے وہ اس پہ مزے کی بات ہے. پھر پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر یہ فضائیں کہکشائیں سب نیچے رہ گئے. حتیٰ کہ یہ درمیان میں بڑی باتیں چھوڑ دی. ایک مقام آیا جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. بولے کیا مقام ہے؟ سدرۃ المنتہا. یہ وہ ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں, یہ فرشتوں کا جہان ہے. جب وہاں پہنچے تو جبریل کی ٹور بدل گئی. حضور نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور یہ میرا اپنا علاقہ ہے. دیکھیں میرا علاقہ تو ہے نا, میں بلانگ کرتا ہوں بھمبر آزاد کشمیر. آپ کبھی کبھی ادھر جاتے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا اس موڑ کے بعد آگے کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس موڑ کے بعد اگلا موڑ وہ کتنی کاٹنی ہے گاڑی کتنی نہیں, لیکن نیا بندہ جائے گا جھجک جھجک کے چلے گا. جو ہی آپ جیلم آ جائیں گے آپ کی گاڑی کی ٹوری بدل جائے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی گلیاں محلے جات سارے آپ کو پتا ہے. تو جب وہاں پہنچے جبریل کی ٹوری بدل گئی. اس نے کہا حضور یہ میرا علاقہ ہے. جب سارے فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی, اب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے جس کا نام ہے دنا. اب جبریل کی ٹور پھر بدل گئی. ایسے بدلی کہ بدلتی بدلتی وہ نظر ہی نہیں آ رہا, نہ دائیں نہ بائیں. جب مڑ کے حضور نے پیچھے دیکھا تو وہ انگشت بدلنا پیچھے کھڑا تھا. فرمایا جبریل آؤ نا. اس نے عرض کیا حضور بس میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے میں یہاں تک ہی آ سکتا ہوں, اس سے میں اوپر نہیں میں جا سکتا. اگر میں آگے گیا تو میرے نور کے پر جل کے راکھ ہو جائے. اب حضور مسکرائے. حضور کا مسکرانا اس بات کی علامت تھا اور دلیل تھا, اور آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جبریل پتہ چل گیا کہ علاقہ کس کا ہے. تو میں یہاں رکوں, اب ہم آگے چلتے ہیں. سارے علاقے مصطفیٰ کے, سب سرمانے مصطفیٰ کے. اب جب جبریل یہ کہہ رہا تھا کہ آقا میرے بال چل جائیں گے, یہ اللہ نے نہیں فرمایا تھا. کسی ایک روایت میں بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل یہاں سے آگے نہیں آ. اللہ نے نہیں فرمایا. اس کو خود پتا تھا کہ میری طاقت کتنی ہے, میری اوقات کتنی ہے. پیچھے ہو گیا. اب یہ مقام یہ بات اب دوسرے دن حضور اسلام آ کے اپنے غلاموں کو سنا رہے تھے. تو جب یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر نے سنا, یہ سنا کہ جبریل نے یہ کہا کہ میرے پر جل جائیں گے, تو ٹھنڈی آہ نے کہا ہو جبریل تو پر جلنے کے ڈر سے مصطفیٰ کی سنگت چھوڑ بیٹھا. خدا کی قسم اگر اس جگہ صدیق ہوتا چل کے لاکھ ہوتا مگر مصطفیٰ کی صحبت, چل کے لاکھ ہو جاتا مگر مصطفیٰ کی صحبت نہ چھوڑتا. اور جبریل تو ساتھ جا کے تو تھوڑا سا دیکھتا, جن کے ساتھ جا رہا تھا وہ تجھے جنت دیتے تھے, تو جا کو تو دیکھتا. ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی تو گئی تھی. دیکھیں آقا تو نور ہو گئے, لیکن وہ جو نالین مبارک پہنے ہوئے تھے وہ تو نور نہیں تھے. وہ تو مکہ کی کسی دکان سے خریدے ہوں گے نا, مکہ کی کسی فیکٹری میں, مکہ کے کسی بندے نے وہ بنا کے دیے ہوں گے آپ علیہ السلام کو نالین مبارک, جوتے مبارک. وہ تو نور نہیں تھے, لیکن وہ حضور کے قدموں سے جڑ گئے. ان کو کچھ نہیں ہوگا, ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ میسج امت کے نام. اگر نالین مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائیں تو جہاں جبریل جانے سے ڈرتا ہے وہاں جا کے بھی نالین کو کچھ نہیں ہوتا.
تو جو امت مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائے گی، امریکہ کیا ہے، دنیا ساری ایلی چوٹی کا زور لگا لے، جو مصطفیٰ سے قدموں سے جڑ جائیں گے دنیا ان کا بات نہیں کر سکتی۔ جوانوں، ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری بلندی صرف اس شہر کے اندر ہے کہ ہم حضور کے قدموں سے یہ جڑیں کہ حضور کی تعلیمات زندگی کے ایک شعبے میں نظر آئے، ہماری دکانوں پہ حضور کی تعلیمات نظر آئے۔ کوئی ٹیچر ہے تو اس کو اپنے شعبے میں کام کرے تو لوگوں کو نظر آئے کہ حضور کی تعلیمات کے مطابق یہ ٹیچر کر رہا ہے۔ کوئی وکیل ہے، حضور کی تعلیمات اپنائے، جج ہے، تعلیمات اپنائے، کوئی مزدور ہے، حضور کی تعلیمات کے نور میں رنگ جائے۔ کوئی شخص بھی ہے، جب تک آپ اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب، اپنے نبی کی تعلیمات کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے، تب تک ترقی محال است۔ ترقیاں، کامیابیاں یہ خیرات ہیں مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کے صدقے ملتی ہیں۔ آؤ ایک عہد کرو، بس یہ سکے تقریریں سنے اور چلے گئے اور جانتے ہوئے نمبر دیے، بڑی اچھی تقریر ہوئی، نہیں ہوئی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تقریریں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں، کوئی ماڑی نہیں ہوتی، قرآن بیان ہو رہا ہے اس میں۔ یہ لے کے جائیں گے آج کون سی بری عادت کو اس محفل کے بعد ہم نے چھوڑنا ہے اور کس اچھی عادت کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جب محفل سے جائیں، کوئی بے نمازی ہے نمازی بن جائے، کوئی جھوٹ بولتا ہے محفل سے اٹھ کے جائے، محفل کا نور تب ملے گا اگر جھوٹ بولتا ہے تو محفل سے اٹھ کے جائے تو پکا سچا مومن بن جائے۔ محفل سے اٹھ کے جائے، پہلے وہ یوٹیوب پہ گند دیکھتا تھا، آج تہجہ کر جائے میں اپنے نبی کا ذکر سن کے آ رہا ہوں اور میرے نبی میرے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتے ہیں، آج کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ گند نہیں دیکھا۔ مزہ تب ہے کہ محفل سے اٹھ کے جائیں تو ایک بری عادت گلی میں چھوڑ جائیں اور ایک اچھی عادت مسجد سے اپنے گھر میں، تب آپ کا آنا قبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آج اس محفل کو ہمیں اپنے حال بدلنے کے حق میں اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سب کو اعمال صالحہ کا نور عطا فرمائے۔ نوجوانوں، اپنی جوانیوں کو حضور کے رنگ میں رنگو، اپنی جوانی کے فولاد کو، اپنی جوانی کی پاکیزگی کو گرین لگنے سے بچاؤ۔ جوانی ایسا نور ہے کہ یہ طوفانوں کا رخ موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جس قوم کے جوان اپنی جوانیوں کی حفاظت کر لیتے ہیں اس قوم پر کبھی وبائیں نہیں آتی، کبھی مشکلات نہیں آتی۔ جس قوم کے جوان برائی میں مبتلا ہو جائیں پھر وہاں برائی ایسے رگ و ریشے میں سما جاتی ہے کہ وہ قوم ایسے تباہی کے گڑھے میں گرتی ہے کہ دوبارہ اس قوم کو اس گڑھے سے نکلنے کا اللہ موقع نہیں کر دیتا۔ اپنی جوانیوں کو بچاؤ۔ بزرگوں کی جو عمر گزر گئی سو گزر گئی، اب فیوچر آپ اس ملک کا، اپنی جوانیوں کو حضور کی جوانی میں رنگیں تاکہ اس ملک پر اللہ کرم فرمائے اپنے فضل کے دروازے کو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اسلام کی قربت کی خیرات عطا فرمائے۔ حافظ